جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال وتصفو الحياة قرآن اکیڈمی یاسین آباد۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد کا قیام 2004 میں عمل میں آیا۔ ادارے کے جملہ انتظامی امور سے متعلق مشاورت اور فیصلوں کے لیے مجلس منتظمہ، جبکہ تعلیم و تدریس سے متعلق تمام امور کا جائزہ لینے اور منصوبہ بندی کے لیے تعلیمی بورڈ قائم ہے۔ ادارے کی عمارت میں دیگر شعبہ جات کے ساتھ ساتھ مسجد بنام مسجد جامع القرآن بھی قائم ہے، جس میں تقریباً 500 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کی پر نور فضا میں ہر سال رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی محفل بھی منعقد کی جاتی ہے، جس میں روزانہ کم و بیش 300 حضرات و خواتین شرکت فرماتے ہیں، جبکہ ابتدائی راتوں، ویکینڈز، طاق راتوں میں یہ تعداد 500 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کم و بیش 50 افراد اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ معتکفین حضرات شب بھر قرآن مجید کے ذریعے اپنے ایمان کی آبیاری فرماتے ہیں اور دن کے کچھ حصے میں ادارہ حاضہ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے تربیتی کورسز میں شامل ہو کر بنیادی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسجد جامع القرآن میں مجالس نکاح کا انعقاد بھی تواتر سے جاری رہتا ہے، جن میں خطبہ نکاح کی وضاحت پر مشتمل دعوتی و اصلاحی بیان بھی شرکاء کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں غسل و تکفین میت کا بھی اہتمام ہے اور یہ خدمت فی سبیل اللہ عوام الناس کو مہیا کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ادارہ حاضہ میں انجمن خدام القرآن کے مقاصد کے حصول کے لیے رجوع الی القرآن کورس سال اول کے انعقاد کا سلسلہ بھی آغاز سے ہی جاری ہے۔ میں یہاں پہ رجوع الی القرآن کا پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تقریباً 1 سال کا کورس ہے، 10 مہینے کا کہلاتا ہے یہ۔ چونکہ الحمدللہ ہم سب میں سے اکثر جو ہے وہ قرآن سے وابستہ تو ہے، لیکن کافی افسوس یہ کہ ہم کو اس کے مطالب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کو صرف ثواب کی کتاب کی حیثیت سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ رجوتك عفوا اس کے علاوہ رجوع الی القرآن کورس سال دوم کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سال اول کرنے کے بعد مجھے یہ شوق ہوا کہ سال دوم میں بھی جو ہے وہ داخلہ لیا جائے۔ سال دوم میں جو علوم اسلامیہ کے جو روایتی مضامین ہیں ان کا ایک تعارف ہمیں دیا جاتا ہے، جہاں اس کورس کے کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے اسلاف امت ان کا جو ایک علمی کارنامہ ہے اور حفاظت اور مدافعات دین میں جو ان کی جاں گسل محنتیں ہیں اس کا کچھ اندازہ ہوا۔ وہیں جو ہے وہ اپنا تن من دھن دین کی خدمت کے راستے میں لگا دینے کا جذبہ بھی الحمدللہ وہ پیدا ہوا۔ سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہتے ہیں، جن میں تجوید القرآن، عربی گرامر، سیرت النبی، سیرت صحابہ، ختم نبوت، غسل و تکفین و تدفین میت، منتخب نصاب، دورہ ترجمہ قرآن اور وفاق المدارس العربیہ کے تحت 2 سالہ دینیات کورس شامل ہیں۔ عربی گرامر اور بنیادی عقائد، ان چیزوں کو بھی سمجھنے میں بڑی مدد ملی، اور میرا یہ پیغام ہے کہ زندگی میں ہر انسان ایک مرتبہ یہ کورس ضرور کرے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے لیے خصوصی طور پر سمر کیمپ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ يظل يجيء إلى ربوة قرار انجمن خدام القرآن ہے، اس کا ویژن ایسے انٹلیکچوئلس پیدا کرنا جو کہ ماڈرن طریقے سے، جن کے پاس ماڈرن علم بھی ہو اور وہ اسلام کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہو۔ یہ ویژن جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے اور عمدہ ہے اور بہت اونچا ہے۔ مزید یہ کہ ادارہ حاضہ میں تنظیم اسلامی پاکستان کے تحت ہونے والے تربیت گاہوں سمیت مختلف اجتماعات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ادارے کے زیر اہتمام مدرسۃ القرآن للحفظ والقراء کے نام سے وفاق المدارس العربیہ سے الحاق شدہ ایک مدرسہ بھی قائم ہے، جو ناظرہ قرآن حکیم اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ بچوں اور بچیوں کی دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی خدمات احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ شعبہ حفظ میں بچوں کی جسمانی ورزش اور کھیل کود کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بیرون شہر و ملک کے طلبہ کے لیے دارالاقامہ کی سہولت بھی اسی ادارے میں دستیاب ہے، جہاں بہترین قیام و طعام کی سہولت موجود ہے۔ میں پہلے بھی بہت سارے ہاسٹلز میں رہتا رہا، لیکن پہلی دفعہ ایسا تجربہ ہوا کہ کوئی ہاسٹل ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم انتظامیہ کو بتا کے کلاس میں جاتے ہیں اور کلاس سے واپس آنے سے پہلے الحمدللہ ہمارا وہ مسئلہ انہوں نے حل کیا ہوتا ہے۔
میں قرآن اکیڈمی کے منتظمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا بہترین ماحول دیا۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں خواتین کے لیے ایک علیحدہ شعبہ قائم ہے، جہاں خواتین پردے میں رہتے ہوئے ادارہ حاضہ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے مختلف دینی تربیتی کورسز میں شریک ہوتی ہیں۔ دوران تدریس طالبات اپنے اشکالات اور سوالات لکھ کر کیمرے کے ذریعے استاذ تک پہنچاتی ہیں۔ خواتین کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ نماز کا فرض چھوڑنے پر سجدہ سہو کیوں نہیں، جبکہ واجب بھی اتنا ہی لازمی ہے۔ شعبہ مرکز تعلم و تحقیق یعنی لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر کے تحت ایک وسیع لائبریری میں مختلف دینی موضوعات پر مشتمل کتب کا ایک وسیع ذخیرہ دستیاب ہے، جس سے ادارے کے اساتذہ، طلبہ اور باہر سے آنے والے دیگر حضرات مستفید ہوتے ہیں۔ قرآن اکیڈمی کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مسلکی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے دین کا علم سکھایا جاتا ہے اور قرآن کی طرف مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ کوئی فیس نہیں ہوتی اور وداؤٹ اینی چارجز جو ہیں یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، بہت اچھے انوائرمنٹ میں، ایک ایڈوانس انوائرمنٹ میں، اور بہت اچھے اساتذہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ ہمیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ، اور میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو، جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے خاص طور پہ، اس کو بھی دینی تعلیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن اکیڈمی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ لائبریری کو جدید خطوط پر آراستہ کیا گیا ہے اور ڈیجیٹل لائبریری کے لیے کمپیوٹرز فراہم کیے گئے ہیں، جن میں مختلف تفاسیر، احادیث مبارکہ اور مختلف دینی لٹریچر پر مبنی کتب کے علاوہ دروس قرآن اور مختلف دینی لیکچرز پر مشتمل آڈیوز اور ویڈیوز بھی دستیاب کی گئی ہیں۔ انجمن خدام القرآن کے تحت ماہانہ جریدہ آئینہ انجمن کی تیاری اور اجراء کے کام کے لیے شعبہ تصنیف و تالیف بھی قائم ہے۔ ماہانہ جریدہ آئینہ انجمن میں شامل کرنے کے لیے مضامین تیار کرنا اور دیگر علمی اور تحقیقی امور کی انجام دہی کے لیے شعبہ تحقیق و تجزیہ بھی قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں ہی قائم ہے۔ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریروں اور بیانات سے استفادے کے لیے ادارے کے تحت ایک مکتبہ بھی موجود ہے، جس میں بانی محترم کے علاوہ انجمن کے دیگر مدرسین کی کتب، میموری کارڈز اور USB وغیرہ دستیاب ہے۔ مزید برآں مکتبہ حاضہ کے تحت رجوع الی القرآن کورس اور دیگر شارٹ کورسز کی نصابی کتب وغیرہ کی دستیابی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے پہلے ہی میں انسپائر تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے تو میں نے یہاں پہ داخلہ لیا۔ یہ کورس جو ڈیزائن کیا گیا ہے بہت عمدہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا صرف یہ کوئی واعظ ہوگا، نصیحت ہوگی، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر عربی گرامر، پوری قرآن کی صورتوں کو اس کے فہم کے ساتھ سمجھانا، اس کی گرامر کے ساتھ سمجھانا۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں تمام کمپیوٹرز، سرورز، پرنٹرز، CCTV کیمراز، NVRs، ساؤنڈ سسٹم اور دیگر برقی آلات وغیرہ کی دیکھ بھال، مرمت اور تکنیکی خدمات کی فراہمی شعبہ IT کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ادارے کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس، سافٹ ویئرز کی انسٹالیشنز، نیٹ ورک مینجمنٹ اور انٹرنیٹ کی ہمہ وقت بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا بھی اسی شعبے کا کام ہے۔ انجمن خدام القرآن کے پیغام کی ترویج، مقاصد کے فروغ اور عوامی سطح پر مؤثر تعارف کے لیے سن 2025 میں شعبہ سوشل میڈیا کا باضابطہ قیام عمل میں آیا۔ یہ شعبہ جنوری 2025 سے فعال ہے اور اپنے قیام سے اب تک ادارے کی فکری و تدریسی سرگرمیوں کو ڈیجیٹل دنیا میں مؤثر انداز میں پیش کرنے میں مصروف عمل ہے۔ شعبے کے تحت انجمن خدام القرآن کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے ویڈیو اسکرپٹس کی تیاری، ویڈیوز کی پروڈکشن اور دیگر بصری مواد کی تخلیق و تدوین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر تشہیری ویڈیو شوٹس، تقریبات کی کوریج اور انٹرویوز بھی باقاعدگی سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبہ نہ صرف انجمن کے افکار کو نئی نسل تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے، بلکہ دینی پیغام کو عصری ذرائع سے جوڑنے کی ایک کوشش بھی ہے۔ مزید برآں ادارہ حاضہ میں حوصل و حفظ کے طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور اسٹاف کی صحت و تندرستی کے پیش نظر ایک جدید جم اور تفریحی ہال قائم کیا گیا ہے، جہاں معیاری ورزش اور کھیلوں کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں، تاکہ علمی اور فکری تربیت کے ساتھ ساتھ تمام وابستگان کی جسمانی توانائی اور عملی استعداد میں بھی اضافہ ممکن ہو۔ مزید برآں اسی تسلسل میں اکیڈمی میں ملعب الاکادمیہ کے نام سے ایک انڈور پلے گراؤنڈ بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں کرکٹ، فٹ بال اور دیگر کھیلوں کی سہولت موجود ہے۔ یہ جگہ طلبہ و اساتذہ کو صحت مند مشاغل کا موقع فراہم کرتی ہے اور ان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون اور ٹیم ورک کے جذبات کو بھی فروغ دیتی ہے۔ یوں قرآن اکیڈمی یاسین آباد اپنے وابستگان کی روحانی، فکری اور جسمانی نشوونما کو یکجا کر کے ایک متوازن اور ہمہ جہت تربیتی ماحول فراہم کر رہی ہے۔ شعبہ انتظامی امور کے تحت صفائی ستھرائی، بجلی جنریٹر، ٹرانسپورٹ، طعام گاہ، تقریبات جمعہ
اور عیدین کے اجتماعات اور سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری انجام دی جاتی ہے۔ ان تمام شعبہ جات کو مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے شعبہ مالیات بھی قائم ہے، جس کے ذمہ اسٹاف کو بروقت تنخواہ ادا کرنا، مستحق طلبہ و طالبات کے لیے مناسب اسکالرشپ اور نئے مالیاتی سال کے لیے بجٹ تیار کرنا اور دیگر مالی معاملات بھی اسی شعبے کے تحت کیے جاتے ہیں۔ شعبہ شخصی قوائف و تدریب یعنی ہیومن ریسورس کے تحت اسٹاف کی حاضری کے لیے بائیو میٹرک سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ شخصی قوائف کے ریکارڈ کو منظم رکھنا اور اس حوالے سے مرکزی دفتر کو آگاہ رکھنا اس شعبے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہم اللہ کے حضور دست بدعا ہیں کہ وہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے لگائے گئے اس شجر کی صحیح طریقے سے آبیاری اور نگہداشت کرنے اور اس میں دامے در میں سخن حصہ لینے والے اصحاب کی صحیح کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مزید اصحاب کو اس قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال